اس سے کتنا نقصان ہو رہا قوم کو. اور وہ سنت جس کی بر صغیر میں یعنی ساؤتھ ایشیا میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہے وہ ہے نکاح. یہ مسنون نکاح پہ عمل نہیں کر کے کروڑوں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے جن کی ایج بار ہو رہی ہے اور کروڑوں گھر تباہ ہو رہے ہیں اور کروڑوں والدین کی صحت اس سے خراب ہو رہی ہے. اس پر بولنے کے لیے کوئی بھی کیوں تیار نہیں ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں ان علماء کرام سے جو اس پر بول رہے ہیں مسنون نکاح پہ. لیکن کتنے فیصد ہے وہ لوگ؟ 1%، 2%، 3%. بہت سے بہت بولیں گے آپ تو 5%. لیکن 95% علماء کرام اس پہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے نقصانات گنیے نا. جب ہماری زندگی میں کوئی سنت کی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ شیطانی اور دجالی چیزیں اس جگہ کو لے لیتے ہیں. جب مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سے اپنا گھر کو خالی کر دیا تو اس کی جگہ پہ جتنی بھی ٹوتھ پیسٹ ہے جو برش پہ لگاتے ہیں یہ سب میں وہی فلورائڈ ہے جو کہ ہم چوہے مارنے کے لیے دیتے ہیں. جب ہم ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں اور مسواک نہیں کرتے ہیں تو ہمارے جسم میں وہ زبان کے نیچے سے وہ اندر جاتا ہے اور وہ 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد یا ٹیومر بن جاتا ہے یا پھیپڑوں کا کینسر ہو جاتا ہے یا انتڑیوں کا کینسر ہو جاتا ہے. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ بتانے والے نے فرمایا یہ کہا کہ یہ وہ آٹا ہے جس کا فائبر بوسی نکال دیا گیا جس کو ہم لوگ فائن آٹا بولتے ہیں، سفید آٹا بولتے ہیں. تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں کھاتا. جب آپ کھانے کو پیتل میں اور اسٹیل کے برتن میں رکھتے اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پیتل اور اس اسٹیل میں وہ طاقت نہیں ہے کہ آگ کے تابکاری سے کھانے کو بچا سکے. تو آگ کے جو تابکاری ہے اس سے جو اس کی غذائیت ہے وہ سب جل جاتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا پریشر کوکر میں بھی لوگ کھانا ڈال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں بھی گل گئی. اور ظالم جب ہڈیاں تو گل گئی اس میں غذائیت کہاں سے رہ گئی؟ غذائیت کیا رہ گئی ہے اس میں؟ کھانا کبھی بھی اسٹیل اور پیتل کے جب بھی آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں اختیار ملے اپنے والدین کو اپنے اولاد کو اور ان کو اگر آپ اس پہ کریں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس ایک سنت کو جو ہم کھانا مٹی کے برتن میں بنا لیں اور ایک سنت جو ہمارے مسواک کے ہے تو ہمیں شاید بہت سارے ایسے بیماریوں سے ہماری حفاظت کرے کہ جس کے لیے ہم بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ویڈیو دیکھیے. یہ مولانا کتنی اچھی بات کر رہے ہیں. سنت پہ عمل نہیں کرنے کے جو نقصانات ہیں، ٹوتھ برش کا استعمال کرنا، پیتل اور اسٹیل کے برتن میں کھانا، پریشر کوکر کا استعمال کرنا، آٹے سے فائبر نکال کے کھانے کے جو نقصانات ہیں یہ سارے سنت کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے. موٹاپا بڑھ رہا ہے، فیٹی لیور ہو رہا ہے، کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، ٹرائیگلیسیرائڈز بڑھ رہا ہے. اتنے نقصانات ہیں. آپ بتائیے یہ سب پہ لوگ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرے گھر میں بھی ٹوتھ برش ہے، میں بھی مسواک کا استعمال کم کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کم کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی پیتل کے اور اسٹیل کے برتن ہوئے یا پھر بون چائنا وغیرہ جو بھی ہے، اور سب کے گھر میں پریشر کوکر ہے اور سب وہی آٹا کھا رہے جو ریفائنڈ ہے، ٹھیک ہے. اس سے کتنا نقصان ہو رہا قوم کو. اور وہ سنت جس کی بر صغیر میں یعنی ساؤتھ ایشیا میں دھجیاں اڑائی جا رہی ہے وہ ہے نکاح. یہ مسنون نکاح پہ عمل نہیں کر کے کروڑوں لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے جن کی ایج بار ہو رہی ہے اور کروڑوں گھر تباہ ہو رہے ہیں اور کروڑوں والدین کی صحت اس سے خراب ہو رہی ہے. اس پر بولنے کے لیے کوئی بھی کیوں تیار نہیں ہے؟ میں معذرت چاہتا ہوں ان علماء کرام سے جو اس پر بول رہے ہیں مسنون نکاح پہ. لیکن کتنے فیصد ہے وہ لوگ؟ 1%، 2%، 3%. بہت سے بہت بولیں گے آپ تو 5%. لیکن 95% علماء کرام اس پہ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اس کے نقصانات گنیے نا. بھائی ایسی شادیوں میں شرکت مت کریے جو سنت کے خلاف ہے. قاضی حضرات کو بولیے اس میں نکاح نہیں پڑھانا. جہاں پر لڑکی والوں سے جہیز لے رہے، کھانا لے رہے اور لڑکی والوں کا 1 روپیہ بھی آپ خرچ کروا رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، کیا ہے؟ علماء کرام کو بولنا چاہیے نا.
اس سے جو نقصانات ہے اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کیوں نہیں بول رہے؟ سمجھ کے باہر ہے. کروڑوں لاکھوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے شادیوں میں، اور خاموش تماشا ہی ہے لوگ. اس میں سب علماء کرام شرکت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اسٹیج پہ چڑھ کے دولہے کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. لڑکے کو یہ نہیں بولتے کہ تم یہ رخہ لے کے آئے کیوں جس میں نکاح کے دن کھانا ہے لڑکی والوں کی طرف سے. تم جہیز لے رہے ہو لڑکی والوں سے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ کیوں کر رہے تم؟ اس پہ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بتائیے کیا حال ہے، کیا حال ہے پاکستان میں لوگوں کا، اسی طرح انڈیا میں کیا حال ہے مسلمانوں کا. یہ کیوں ہے؟ یہ پیسہ جو آپ کا اتنا مشکلات سے جو کما کے بچا کے جائیداد آپ کی بیچ کے جو شادیاں کر رہے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. ہر مسجد کے ممبر سے، ہر مدرسے سے، ہر مجلس سے، ہر اجتماع سے اس پر بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مسواک نہیں استعمال کر کے آپ برش یوز کر رہے ہیں تو اس کے نقصانات ہیں، بالکل ہے، لیکن وہ نقصانات کتنے ہیں؟ کتنے لوگ مر رہے ہیں اس سے؟ کتنے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی؟ اور مصنوع نکاح نہیں کر کے لوگ یہ سنت کی دھجیاں اڑا کے غیر قوم کی پیروی کر کے کتنے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کتنے لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کتنے ماں باپ اپنی جائیداد بیچ رہے ہیں. اس پر کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میری بات اگر آپ کو اچھی لگی تو ہر مفتی، ہر عالم، ہر ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں تک میری اس آڈیو کو پہنچائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.